جو شخص یہ چاہے کہ اس کو نظر نہ لگے وہ صبح و شام 10 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 10 مرتبہ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین اور 10 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو چیز آپ کو پسند آئے یا ایک پسند کی چیز کوئی نظر باز دیکھ رہا ہے تو اس کی طرف سے آپ پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ماشاء اللہ یہ تختی بنائی تھی اور وہ گھر کے اوپر لگی تھی۔ فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، خواہش ہے کہ دیر تک میرا گھر سلامت۔ پورا جملہ لکھنا ہوگا ایک ہی لائن میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس یہی ہے آیت۔ بنی اسرائیل کی گائے نہ بناؤ اس۔ وقالا اور حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو مت جانا ایک دروازے سے اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، اور میں نہیں ہوں کہ بچاؤں تم کو اللہ سے، کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ مگر خدا کا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ اور جب داخل ہوئے جیسے کہا تھا ان کو والد نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نہ تھے کہ کام آ جاتے اللہ سے کچھ بھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا مگر یہ ایک ضروری بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور وہ علم والے تھے ہم نے ان کو علم دیا۔ عجیب بات کرو کہ یہ تدابیر ایک عالم شخص بتا سکتا۔ آپ نے سینکڑوں علماء سے سنا ہوگا مگر اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو آج اقوام علوم میں آپ سننا ہے، کیونکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ یہ علم کی بات ہے۔ علم صرف عبادات کا نہیں معاشرات کا بھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آیات سے پتہ چلا کہ جائز تدابیر ٹوٹ کے جائز مجربات استعمال کرنا درست اور صحیح۔ علامہ دیربی کبیر بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مجربات سے آئے، کتاب کا نام ہے مجربات دیربی کبیر، میر محمد کو طوفانے نے شاید۔ اللہ بھائی چھوٹے بچے کو نظر لگتی ہے تو ان کی ماں خجل یا سرما تھوڑا سا ناک کے پاس یا گال پہ لگا دیتی ہے، یہ ٹک ہوگی ٹکے پہ لگے، ہاتھ سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، نظر ٹوٹتی ہے، نہیں ہو تو معصوم بڑھ کے۔ لوگ مکان بنا لیتے ہیں نیا غریب تو اس میں کوئی جھنڈا لگا لیتے کالے رنگ کا، مناسب نہیں ہے کالا جھنڈا، روافظ کی نشانی ہے، جمعیت کا جھنڈا لگاؤ۔ بیکان کے درخت کے پتے، ٹکڑی، مرچ ثابت یہ لے کر کے اور جس شخص کو نظر لگی ہے کسی بڑی بوڑھی عورت بیوہ پریشان حال اس کو کہے سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور آخری 4 قل اور پھر 3 دفعہ درود پڑھ کر یہ ارادہ کرے کہ جس کی نظر لگی ہے اللہ کے حکم سے وہ اتارتی اور اس کے اوپر ایسا پھیلا دے 3 مرتبہ صبح و شام 3 دن، اور وہ بیکان کے پتے ہرے اور ثابت مرچ اور پکنک بیکان کے پتے گلی میں ڈالے، جس کی نظر لگی اگر اس کے پیر اس پہ آ گئے تو نظر ٹوٹ جائے گی، اور مرچ ثابت اور پکنک وہ آگ میں ڈالے تو مرچ ویسے اگر آگ میں جلے تو لوگ بیٹھ نہیں سکیں گے، نظر کی علامت ہوگی کہ اس کی بدبو نہیں ہوگی، اور پٹکڑی وہ پگھل جائے گی، پھر اس سے ایک لوٹڑا بن جائے گا، اس کو آپ پڑھ لیں
عورت ہے، بچہ گود میں ہے، کون ہے؟ فلاں کی بیوی ہے، وہ آئی تھی، پھر اس سے درخواست کرے دعا کی. یا عورت ہے اور ابھی بچہ دینے والی ہے، دیا نہیں ہے، ابھی گوہربار ہے. مرد ہے ابھی داڑھی بھی ہے، چاہیے تو فلاں صاحب ہے، مرد ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، وہ پٹکنی سے پورا معلوم ہو جائے گا. ذرا سا تدبر کریں گے معلوم ہو جائے گا کس کی شکل بنی ہے. یہ مجربات ہے.